मुकम्मल आदमी। इरशाद आज़म की तकमील के लिए हमें रूह, बदन और जान से खिदमत करनी है। मैं राशिद हूँ और इसकी वजाहत करूँगा। यसू ने इस असूल की बहुत दफ़ा मिसाल दी, मगर हम इसको एक मिसाल के ज़रिए ख़ास मकसद के लिए एक ख़ास वाक़े में देखेंगे, जहाँ बेशुमार रोटियाँ और मछलियाँ मिलती हैं और उसने 5,000 को औरतों और बच्चों के अलावा खाना खिलाया। और इसका मतलब है कि इस ख़ास वाक़े में 15 से 20,000 के करीब लोग होंगे। अब इसका ताल्लुक़ हकीकत में इस वाक़े से है जब यसू ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की खौफनाक मौत के बारे में सुना तो वो बहुत गमगीन हुआ। वो लोगों से अलग रहना चाहता था। उसके मुतालिक हम मत्ती 14वें बाब में पढ़ते हैं, जब यसू ने ये सुना, यानी यूहन्ना अस्तबागी की मौत के बारे में, तो वहाँ से कश्ती पर अलग किसी वीरान जगह को रवाना हुआ। लोग ये सुनकर शहर शहर से पैदल उसके पीछे गए। उसने उतरकर बड़ी भीड़ देखी और उसे उन पर तरस आया और उसने उनके बीमारों को अच्छा किया। अब जैसे ही मैंने इस पर दोबारा तहकीक की तो मैं ज़हनी तब्दीली पर आया कि ये वाक़या कहाँ पेश आया। मुख्तलिफ अमकानात हो सकते हैं, तो भी कोई ख़ास इत्तफ़ाक़ राय कायम नहीं की जा सकती। मैं बहुत अच्छे नतीजे पर पहुँचा हूँ। ये समंदर के पार था। अगर आपने कफरनहूम का दौरा किया है और समंदर के शमाल की जानब देखें और समंदर के पार देखें कि ये समंदर के पार है जहाँ वो जगह थी। मुमकिन है कि जनूबी कफरनहूम में हुआ हो, जो कि जनूब से 4 से 5 घंटे के फासले पर है, और यकीनी तौर पर यह मुबारक वादियों के पहाड़ के दामन में पेश आया, क्योंकि वहाँ एक बियाबान है जहाँ यसू कश्ती से उतरा होगा। एक बहुत दिलचस्प बात जो आप इस हवाले में पढ़ते हैं वो ये है कि लोग ये सुनकर शहर शहर से पैदल उसके पीछे गए। दूसरे मानों में वो उसे हर हाल में देखना चाहते थे। वो उसे कश्ती से उतरते देख सकते थे और वो उसे देख सकते थे कि कश्ती कहाँ जा रही है और कहाँ जाकर रुकती है, और वो पैदल आए और वो वही मौजूद थे जब वो कश्ती से नीचे उतरा। अब मैंने ये नतीजा आख़िज़ किया कि कश्ती शायद काफ़ी देर से समंदर से बाहर थी, और हो सकता है कि वो अभी बाहर गए हों और लंगर डाला हो और यसू अकेले गम के लम्हों में से गुज़र रहा हो। हम नहीं जानते ये कितना वक्त होगा। मैं नहीं जानता कि हमने जो कुछ कहा वो दुरुस्त है या नहीं, मगर अमकान हो सकता है। एक चीज़ जो हम जानते हैं वो ये है कि लोगों का बहुत बड़ा गिरोह उसके पीछे था, और जब उसने उनको देखा तो उसको उन लोगों पर तरस आया। अब हम ये पढ़ते हैं और मैं इसे कहूँगा, जब शाम हुई तो शागिर्द उसके पास आकर कहने लगे कि जगह वैरान है। दूसरे लफ्ज़ों में वो ये कहना चाहते हैं कि यहाँ ना तो कोई रेस्टोरेंट है और ना ही फास्ट फूड दस्तयाब है। जगह वैरान है और वक्त गुज़र गया है। लोगों को रुखसत कर दे ताकि गांव में जाकर अपने लिए खाना मोल ले लें। अब मसला ये था कि गांव 5 मील के फासले पर वाक़ था। चलते हुए उनके बच्चों से बातें की, रुखसत करने की कोशिश की, क्योंकि अंधेरा हो रहा था। और जैसे ही यीशु को पता चला कि उनको एक बच्चा मिला है जिसके पास 5 रोटियां हैं, और वैसे ये रोटियां छोटे छोटे पैकेट्स की तरह थी जो उसकी माँ बाप ने या उसकी माँ ने उसको बांध कर दी थी, और ये भी लिखा है कि 2 मछलियाँ भी थीं। मुमकिन है ये छोटी सार्डनीज़ थीं जो कि उसका लंच थीं। क्या आप जानते हैं कि क्या वाक़या हुआ? यीशु ने उनको बढ़ा दिया और टुकड़ों के बचे हुए 12 टोकरे उठाए गए। हम ये मत्ती 14वें बाब की 20वीं आयत में पढ़ते हैं, और सब खाकर सैर हो गए और उन्होंने बचे हुए टोकरों से भरी हुई 12 टोकरियां उठाईं। खाने में बरकत के सबब से, इसलिए मैं यूहन्ना में इस वाक़े को मिक़दार का मालिक कहना बहुत पसंद करता हूँ। उसने मिक़दार को बढ़ा दिया। जब उसने पानी को मैं बना दिया तो ये किस किस्म की मैं थी? ये बेहतरीन मैं थी, और वो मेयार का मालिक भी है, मगर यहाँ वो मिक़दार का मालिक नज़र आता है। ये सब क्यों हुआ?
کیونکہ وہ ابن خدا ہے۔ 12 ٹوکرے کیوں؟ میرا خیال ہے کہ ان 12 رسولوں میں سے ہر ایک کے لیے ایک ایک۔ عزیزو، کیا آپ ایمان رکھتے ہیں؟ یہاں یہ واقعہ ایک یاد دہانی جو یسوع نے خدمت کی اور یہ معجزاتی کام کیا۔ ویسے یہ معجزہ چاروں اناجیل میں موجود ہے، مگر یہاں وہ ایک خاص طریقے سے جو اس بیابان میں اس کے پیچھے تھے، وہ ان کی جسمانی، نفسیاتی اور روحانی ضروریات کے متعلق فکر مند تھا۔ وہ صرف ان کی جسمانی ہی نہیں بلکہ جذباتی اور روح کے لیے بھی فکر مند تھا۔ اگرچہ بہت سے لوگ اس پر شک کر رہے تھے کہ وہ کون ہے، تو بھی اس نے ان کو کھانا کھلایا۔ پھر بھی اس نے ان کی فکر کی، اس نے کامل انسان کی طرح ان کی خدمت کی۔ اس لیے میں یہ اصول اس واقعے کے لیے استعمال کرتا ہوں۔ ارشاد اعظم کی تکمیل کے لیے ہمیں مکمل انسان یعنی بدن، جان اور روح سے خدمت کرنی ہے۔ یہ عملی اطلاق کے لیے ایک سوال میں رہنمائی کرتا ہے۔ آج ہم اس سے کیا سیکھ سکتے ہیں؟ اگرچہ ہمیں خدا کے خاندان کی ضروریات پوری کرنے کے لیے اپنی توجہ مرکوز کرنی ہے، وہ کون سے ایسے تخلیقی طریقے ہو سکتے ہیں جس سے یسوع کی مثال لے کر ہم لوگوں کی جسمانی اور نفسیاتی ضروریات کو پورا کر سکتے ہیں، اگرچہ وہ روحانی سچائی میں دلچسپی نہ لیتے ہوں۔ اور یہ یسوع نے کیا، اور پولس رسول گلاطیوں کو یہ تاکید کرتا ہے۔ اور ایک آیت پر غور کریں، وہاں پر لکھا ہے، پس جہاں تک موقع ملے سب کے ساتھ نیکی کریں، خاص کر اہل ایمان کے ساتھ۔ دوسرے الفاظ میں پولس یسوع کے 5000 آدمیوں کو کھانا کھلانے کے واقعے کے ساتھ جوڑ رہا ہے۔ ان تمام لوگوں کو غذا دینا، وہ کہتا ہے کہ ہر ایک کے ساتھ نیکی کرو۔ پولس اس بات پر زور دے رہا ہے کہ چاہے وہ ایماندار ہو یا غیر ایماندار، مگر وہ کہتا ہے کہ تمہاری اولین ترجیح خدا کے لوگوں کو ہونا چاہیے۔ اس لیے وہ کہتا ہے کہ اگر آپ کو موقع ملے، یہ خوب بات ہے، کیونکہ مواقع ہر جگہ ہوتے ہیں۔ اس لیے جیسے ہی ہمیں کوئی موقع ملتا ہے، ہمیں نیکی کے کام میں آگے بڑھنا چاہیے، اور خاص کر اہل ایمان کے ساتھ۔ اور جیسے ہی میں اس پر سوچ رہا تھا، میں ماضی میں بیرون مشن پر سوچ بچار کر رہا تھا، اور حقیقت میں یہ وہ چیز ہے جو دنیا کو سمجھ نہیں آتی، کیونکہ وہ مسیحی تاریخ کو سمجھنے سے قاصر ہوتے ہیں۔ مگر ان ہسپتالوں کے بارے میں سوچئے جو کہ افریقہ، ایشیا اور دنیا کے دیگر خطوں میں کھولے گئے۔ ان سب کا آغاز مشنریوں کی وساطت سے ہوا۔ وہ ان ثقافتوں میں بھی گئے جہاں ان کو رسائی حاصل نہ تھی، جیسے ہم کو حاصل ہے، اور انہوں نے ان کی جسمانی ضروریات پہ کام شروع کیا، اس کے باوجود کہ لوگوں کا جو بھی عقیدہ تھا۔ اس کے نتیجے میں بہت سے لوگ مسیح کی طرف آئے، اور وہ اس قابل ہو گئے نہ صرف اپنی جسمانی بلکہ نفسیاتی اور روحانی ضروریات کی خدمت کریں۔ ایونجیلیکل مسیحیوں نے مشنری تحریک کے ذریعے اس اصول کی ناقابل یقین مشق کی، اور ہمیں اس کے لیے شکر گزار ہونے کی ضرورت ہے۔ اور یہ ایک حقیقت ہے، یہ تاریخ کا حصہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ آج بھی حصہ ہے۔ ہمارے پاس بہت سے مواقع موجود ہیں۔ میرے اپنے چرچ میں، جس کا میں خود بانی ہوں، میں نے قیادت کی کمان کئی برسوں بعد آگے منتقل کی، مگر میں آج بھی اسی کلیسیا کا حصہ ہوں۔ میری بیوی اور میرا خاندان پرستش میں حصہ لیتے ہیں، اور حال ہی میں اس آیت پر عمل کرنے کا بہت غیر معمولی موقع ملا، اور اس کو دو کہا جاتا ہے، جہاں ہم سب کو موقع دیا گیا کہ اپنی کمیونٹی میں خدمت کی جائے، اس خیال سے دور رہ کر کہ وہ لوگ کون ہیں اور کیا ایمان رکھتے ہیں۔ کھانے پینے کی اشیاء کے 2 بستے لے کر جانا، اور پھر ایسے 5 شراکت داروں کو $22 دینا جو ضرورت مندوں میں خدمت سر انجام دے رہے ہیں۔ خیر، کیا واقعہ رونما ہوا؟ ہم اپنے چرچ میں 64,000 پاؤنڈ کھانا ان مقامی 6 فوڈ شراکت داروں کے لیے لائے۔ میں یہ شیخی مارنے کے لیے نہیں کہہ رہا،
بلکہ یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ میں اس سے بہت خوش ہوں۔ یہی یسوع نے کہا جس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے، اور ہم نے 10 دنوں میں تقریباً $1,90,000 اکٹھے کیے، اور 5 طریقوں سے 5 شراکت داروں کو ان کے کیپٹل پروجیکٹس کے لیے $38,000 سے زیادہ تقسیم کیا۔ مجھے پاسٹر جیف یاد ہیں، جب وہ مجھے پہلی دفعہ ملے تو انہوں نے تجویز پیش کی کہ ہم 1 لاکھ اکٹھا کریں گے۔ جو لوگ اس فیصلے میں شریک تھے انہوں نے حیرانگی ظاہر کی۔ کیا آپ یقین کریں گے، ہم نے $90,000 اکٹھا کیا۔ اب میں اس بات پر بہت خوش ہوں، خاص طور پر اس کا تعلق کلیسیا سے ہے، کہ مجھے یہ سعادت حاصل ہوئی کہ میں نے اس کا آغاز کیا اور کمان کو آگے منتقل کیا۔ لوگوں کی طرف سے اس قسم کی روحانی وابستگی کو دیکھنا، اس لیے ہمیں شادمان ہونا چاہیے، لیکن ہم کو بڑی سنجیدگی سے اس شاندار اصول کو اپنی زندگی میں اپنانے کی اشد ضرورت ہے۔ مجھے اس اصول کو ایک بار براہ راست دہرانے کی اجازت دیں۔ ارشاد اعظم کی تکمیل کے لیے ہمیں روح، بدن اور جان سے خدمت کرنی ہے، اور ہماری عظیم مثال کون ہے؟ یسوع مسیح۔